مدیحہ صاحبہ نے ملتان سے پوچھا ہے شوہر بچے پیدا کرنے سے منع کرے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا شوہر کی اطاعت کی جائے گی؟ کیا عورت شوہر کی مرضی کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہے؟ میں ان کی دوسری وائف ہوں، ان کے پہلے سے 3 بچے ہیں، میرے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں لیکن شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کہ بچے نہیں پیدا کرنے۔ اس وقت میں مان گئی تھی اور سوچا تھا کہ بعد میں منا لوں گی، اب 2 سال ہو گئے ہیں اور میں اولاد کی کمی شدت سے محسوس کرتی ہوں اور لوگ بھی تانے دیتے ہیں۔ شوہر کہتے ہیں کہ اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو مجھ سے طلاق لے لو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، پہلے تو میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ اولاد میاں اور بیوی دونوں کا حق ہے۔ یہ جو نکاح کا سلسلہ اسلام نے یا فطرت نے رکھا ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ یعنی فطرت تو چینج نہیں ہو سکتی نا، جانوروں میں بھی جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے اس کی بنیادی وجہ فطرت کیا چاہتی ہے؟ نسل بڑھانا چاہتی ہے۔ تو مرد اور عورت کا بھی جو ملاپ ہے، چاہے وہ ظاہر ہے اس میں 2 راستے، ایک انلیگل اور ایک لیگل، تو اسلام لیگل ہی کو فوکس کرتا ہے، نکاح کے راستے کو۔ تو مرد اور عورت کا یہ جو ملاپ ہے نکاح کے ذریعے، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے باب باندھا ہے کہ باب العلت التی نوہی من اجلہ التبتل، کہ اسلام نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے جو منع کیا اس کی وجہ، تو اس کی وجہ حدیثوں میں پھر جو آگے آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی تم بغیر نکاح کی زندگی گزارو گے تو نسل میں کمی ہوگی، اس لیے فرمایا تزوج الودود۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی سے اجازت چاہی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں، نامرد بنا دیں، کیونکہ ہم نکاح مشکل تھا ہمارے لیے، سفر میں ہوتے تھے، بیوی ساتھ نہیں ہوتی تھی تو زنا کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہ، ایسا مت کرو، تزوجو، نکاح کرو، یعنی کسی بھی طرح کوشش کر کے نکاح کرو، فإنی مباحی بکم الامم، تمہاری نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ تو فطرت، اسلام چونکہ دین فطرت ہی کا نام ہے، نیچر ہی کا دوسرا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس لیے اسلام نے بھی نکاح کا مقصد افزائش نسل رکھا ہے۔ تو اس لیے مرد اگر کسی وجہ سے نسل روکنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیوی اگر نسل روکنا چاہتی ہے، کوئی بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے، جسمانی کمزوری ہو، بہت زیادہ ہو گئی، کوئی معقول وجہ اگر ہو تو اس کی بیس پہ اگر وہ نسل روکنا چاہتی ہے تو شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اس کی واقعی صحت کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اس کو اجازت دے، کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن اگر نارملی ایسا نہیں ہے، یعنی جیسے کہ اصولی طور پر عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی افزائش نسل سے، بلکہ صحت بنتی ہے کیونکہ یہ نیچر ہے اس کی، تو نارمل حالات میں نہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے، اور نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے، یہ دونوں کا حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نا الٹا معاملہ چل رہا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اولاد چاہتا ہوں لیکن چونکہ بیوی کی پرمیشن نہیں ہے تو پھر بھی میں اگر اولاد پیدا کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا۔ بعض دفعہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اولاد، لیکن چونکہ شوہر کی پرمیشن نہیں ہے اس لیے اگر میرے اولاد ہوئی تو مجھے گناہ ملے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے، جو اولاد چاہتا ہے اس کے لیے اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو روکے گا اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی شوہر اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی سے میری اولاد مزید ہو تو اس کے لیے بیوی کا ایگری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد نہ ہو اس کے لیے بیوی کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عورت اگر چاہتی ہے میرے مزید اولاد ہو تو اس کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ رضامندی اس وقت ضروری ہوگی جب وہ یہ چاہے گی کہ مزید اولاد نہ ہو یا فی الحال اولاد نہ ہو، اس کے لیے شوہر کو ایگری کرنا ضروری ہے۔ تو قرب قیامت ہے نا، تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہے، تو حق ہے کہ یعنی اولاد دونوں کا حق ہے۔ تو آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ شادی سے پہلے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس لیے اب شوہر کہہ رہے کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ بچے مت پیدا کرو، اب کیوں کر رہی ہے؟ تو اس ایگریمنٹ کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ چینج ہو سکتا ہے، یعنی اب عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ کہہ کہ میں کروں گی، یعنی وہ میں نے ایگریمنٹ اس وقت کیا تھا۔ یعنی کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک شوہر اگر بیوی سے شادی کرتا ہے، دوسری شادی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں باریاں نہیں دوں گا، اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں، میں تمہیں باریاں نہیں دوں گا اور باریاں پہلی بیوی کو ہی ملیں گی، تو ٹھیک ہے، یہ ایگریمنٹ کر لیا۔
لیکن عورت کو ہر وقت یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس ایگریمنٹ سے رجوع کر لے کہ ٹھیک ہے اس وقت میرا ایگریمنٹ آپ سے تھا مگر اب میں اس پہ راضی نہیں ہوں, مجھے باریاں چاہیے, تو شوہر کو دینی پڑے گی. یعنی یہ ایسے حق ہے کہ جب کسی بھی وقت عورت اس سے دستبردار ہو سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے اس ایگریمنٹ سے کہ ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ آج کے دن میں ختم کر رہی ہے. تو جو خاتون جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ سے اس وقت میں نے کہا تھا مجھے اولاد نہیں چاہیے لیکن اب مجھے چاہیے, میری رائے چینج ہو گئی ہے. تو پھر شوہر کے لیے نسل کو روکنا جائز نہیں ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر نے دھمکی دی ہے کہ جی میں طلاق دے دوں گا, تو طلاق کا اختیار تو ویسے ہی ہر وقت شوہر کے پاس موجود ہے. وہ تو ایگریمنٹ نہ بھی ہوتا تو وہ ڈیورس دینا چاہتا تو کون روک سکتا ہے. تو طلاق کا حکم جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ابغض الحلال ہے, حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. شوہر کو چاہیے کہ وہ ڈیورس نہ دے, لیکن اگر وہ دینا چاہے گا تو وہ ویسے ہی اس کو حق حاصل ہے. آپ اولاد پیدا کریں تو بھی دے سکتا ہے, نہیں پیدا کریں تو بھی دے سکتا ہے. نامناسب ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے اور اس میں شوہر کا اپنا نقصان بھی ہے. تو اس لیے ہم اس کو اس سے منع کریں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں جو ایک شریعت میں ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر وہ دینا چاہے تو وہ آپ پیدا کریں یا نہ کریں, اس کو تو ہر وقت ویسے بھی حق حاصل ہے اس کا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر سے مطالبہ کریں اور نسل کو بڑھائیں. دوسری بات جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بیس پہ کبھی بھی لڑکی کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے یہ ایگریمنٹ کر کے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کر رہی ہوں لیکن اولاد نہیں پیدا ہونے دوں گی. یہ بہت بڑی حماقت ہے. اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا تو یہ ایگریمنٹ ہی حماقت ہے, کیونکہ عورت کو جتنی ضرورت شوہر کی ہے اس سے زیادہ ضرورت اولاد کی ہوتی ہے. شوہر کی ضرورت تو جوانی کی حد تک ہے, اس کے بعد تو بچے ہی ہیں جو آپ کو پالیں گے. تو آپ اگر اپنی اولاد ہی نہیں بڑھا رہی, نسل ہی پیدا نہیں کر رہی, تو کل آپ کو تنہائیاں کھائیں گی. شوہر تو بوڑھا ہو جائے گا, وہ تھوڑی پھر آپ کا دل جوئی کرے گا. دے دیں, آپ دیکھ لیں اپنے گھروں میں دادا دادی اور نانا نانیوں کو, دادا اس کمرے میں ہوتے ہیں اور نانی 6 کلومیٹر دور دوسرے کمرے میں ہوتی ہے. تو پھر تو اولاد دل بہرا رہی ہوتی ہے, اولاد کی خوشیاں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میاں بیوی کا تو ایک ریلیشن جوانی میں ایک ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ریلیشن تو ہوتا ہے, محبت بھی ہوتی ہے, اور بعض تو کہتے ہیں پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے, لیکن ضرورت اولاد کی زیادہ ہوتی ہے. شوہر کو بھی اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو بھی اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے بڑھاپے کا خیال کرنا چاہیے, اور اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی طرف سے پیچھے مت ہٹو. تو اس لیے میں آپ کو اور آپ جیسی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی اس بیس پہ ہرگز نکاح نہ کریں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے. یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہے تو زیادہ ضرورت ہے, ورنہ ضرورت جوانی میں بھی ہے. بہت سی خواتین جن کی اولاد نہیں ہوتی, تنہائی کا شکار, جوانی میں وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صحت یعنی ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بہت مسائل ہیں جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی. تو فطرت سے بغاوت نہ کریں, نیچر سے بغاوت مت کریں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ایک وقت تک لڑکی جوان ہوتی ہے, پھر اس کی شادی ہوتی ہے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ نیچر ہے, اس سے مت لڑیں آپ کسی بھی طرح سے. تو ہاں اللہ ہی کسی کو اولاد نہ دے رہا ہو اپنی مرضی سے, پھر تو وہ صبر کرے گا اس آزمائش پہ. جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور اس پہ اجر بھی ملتا ہے قیامت کے دن. اور جب انسان اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارتا ہے پھر اس مصیبت میں اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی عام طور پہ. اس لیے ایسی حماقت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض آپ کو شوہر اس بیس پہ ڈیورس دے دے, بہتر یہ کہ اس سے ڈیورس لیں, ایسی جگہ شادی کریں جہاں آپ کی اولاد و نسل بڑھے آپ کی. اس میں آپ کو فائدہ ہے, دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے زیادہ ہے. قرآن پر انگلی پھیر کر بسم اللہ پڑھنا. ایک جاننے والی نے سوال کیا ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, انہیں عربی پڑھنا نہیں آتی, کیا وہ اپنے شوہر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کے حروف پر انگلی پھیرتے ہوئے انگلی پھیرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ سکتی ہیں؟ قرۃ العین. نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھنا یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھیں قرآن پڑھنا, اور جب تک نہیں آتا تو دعائیں پڑھ لیں. ایصال ثواب تو کوئی بھی عبادت کر کے کیا جا سکتا ہے. سب سے بہتر تو یہ کہ اس طرح سے ایصال ثواب کیا جائے جو حدیث میں بالکل منصوص ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے, وہ ہے صدقہ. تو صدقہ کر کے ایصال ثواب کریں, دعائیں کریں والدین کے لیے, اور قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں. اسنوکر کلب میں جوا لگائیں تو مالک گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟
स्नूकर क्लब की जो दुकान होती है जहाँ लोग आकर खेलते हैं, वहाँ पर लोग खेलते हैं, वहाँ पर लोग खेल में जुआ भी लगाते हैं, क्या इसका गुनाह दुकान वाले को भी होगा? हालांकि वहाँ लिख कर लगाया हुआ है कि जुआ खेलना मना है। उम्मे अहमद गुजरात से अगर लिख के लगाया हुआ है कि जुआ खेलना मना है, फिर भी अगर कोई जुआ खेलता है तो इंशाअल्लाह दुकान के मालिक को गुनाह नहीं होगा। लेकिन वैसे मैं एक दुकान के मालिक को कहता हूँ, भाई कोई अच्छा कारोबार कर लो, कोई ऐसा कारोबार करें जिसमें पब्लिक को फ़ायदा हो। अभी आप स्नूकर खेल खेल के पैसे कमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि हराम है, लेकिन ये है तो टाइम वेस्टिंग। कौम को किस चीज़ पे लगा दिया आपने? तो कोई और गोले गंडे बेच दें, उसमें कम से कम कोई मीठा जाएगा लोगों के हलक में, कुछ ठंडक जाएगी। ठंड जिसे पंजाबी में कहते हैं ठंड पै गई है, हो सकता है बहुत से लोगों के कलेजे में गोला गंडा खाने से ठंड पै जाए और उनको फ़ायदा हो उससे, तो कोई और काम कर लें तो बेहतर ये है। मेरा मशवरा ये जायज़ काम है मगर शरीयत में ये काम पसंदीदा नहीं है। अच्छा भाई, नमाज के दौरान कितने अमल की गुंजाइश है? मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ रही थी, कमरे में बच्चे खेल रहे थे और जाए नमाज के साथ कुरान की रहल रखी हुई थी। मुझे ख्याल आया कि कहीं कोई बच्चा इससे टकरा ना जाए। मैंने नमाज के दौरान ही बैठे बैठे रहल को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया। इससे नमाज पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा या नमाज सही हो गई? बिनते अब्दुल्ला। हाँ, ये इतनी सी हरकत से इंशाअल्लाह नमाज नहीं टूटेगी और ज़रूरत भी थी इस हरकत की। तो नमाज में कितनी हरकत से नमाज टूटती है, इसमें उलमा के दो कौल हैं। एक कौल तो ये है कि बाज़ उलमा कहते हैं कि 3 दफ़ा जल्दी जल्दी आपने हाथ हिला लिए, क्योंकि इस बारे में हदीस में वाज़े तौर पे हमें कोई मिक़दार नहीं मिलती है कि कितनी हरकत से नमाज। ये तो सबका इजमा है कि नमाज में हरकतों से नमाज टूटती है। यानी हरकत से मेरी मुराद है नमाज के मुनाफी जब कोई काम किया जाए, तो ज़ाहिर है हरकत करना भी नमाज के मुनाफी है ना, तो एक हद तक तो उसकी गुंजाइश है। कितनी हरकत से नमाज टूटेगी इसके बारे में कुरान और सुन्नत खामोश है। तो जहाँ कुरान और सुन्नत खामोश होते हैं फिर उलमा का इज्तिहाद है। तो दो कौल है। एक कौल तो ये कि जल्दी जल्दी 3 दफ़ा आपने हाथ हिला लिए, क्योंकि 3 के अदद की हमें नज़ीर मिलती है इस शरीयत से। कोई काम 3 दफ़ा किया जाए तो शरीयत में उसकी नज़ीर मिलती है कि उस काम को एक मोतद्दी काम समझा जाता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा सवाल पूछा था तो हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तीसरी दफ़ा में माफ़ नहीं होगा आपको, और कहा कि हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनिक। तो बहुत जगहों पर शरीयत ने 3 के अदद को मोतबर माना है। तो बाज़ उलमा ने इससे इस्तिनास की है कि अगर नमाज में आपने वक्फे से 3 दफ़ा हरकत की तो फिर तो नमाज ही टूटेगी, लेकिन जल्दी जल्दी कर ली तो टूट जाएगी। लेकिन इस बारे में जो दलील के लिहाज से राजिह कौल मालूम होता है वो ये कि कोई ख़ास मिक़दार नहीं है। इतनी हरकत जिससे बाहर से अगर कोई देखने वाला आए तो ये समझे कि ये बंदा नमाज में नहीं है, तो ऐसी हरकत को नमाज के मुनाफी समझा जाएगा। जैसे बाज़ लोग खड़े हुए होते हैं, आपने देखा यूं कर रहे होते हैं, ऐसे ही हिल रहे होते हैं मुसलसल, अचानक उस दौरान कोई बाहर से बंदा आ जाए तो वो ये समझेगा शायद ये नॉर्मल खड़ा हुआ है, नमाज ही नहीं पढ़ रहा। तो इतनी कसरत से हरकत हो कि देखने में ये लगे कि ये गोया नमाज में है ही नहीं, तो ऐसी हरकत को हरकत कसीर कहा जाएगा। तो आप नमाज पढ़ते पढ़ते आपने अगर थोड़ी सी रहल अपनी तरफ खींच ली तो ये ऐसी हरकत में दाखिल नहीं है और इसकी ज़रूरत भी थी, इसलिए इससे इंशाअल्लाह आपकी नमाज अदा हो जाएगी। रुकू में ट्राउज़र टखने से ऊपर हो जाए तो क्या औरत की नमाज हो जाएगी? लड़कियां जो ट्राउज़र वगैरह पहनती हैं जब वो नमाज में रुकू में जाती हैं तो वो टखनों से ऊपर हो जाता है, इस सूरत में क्या हुक्म है? मरियम साहिबा कराची से। रुकू में टखने तक ढांकना औरत के लिए यानी पूरी नमाज में ये सतर में दाखिल है। सिर्फ पाँव खुले रह सकते हैं, टखने खोलना औरत के लिए जायज़ नहीं। तो अगर रुकू में पिंडली खुल गई औरत की तो नमाज वाजिबुल इआदा हो जाती है अगर 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला कहने की मिक़दार वो खुली रहे। यानी जितनी देर में एक नॉर्मल सजदा होता है ना, 3 दफ़ा सुबहान रब्बियल आला हम कहते हैं, इतनी देर तक अगर उसकी पिंडली नमाज के दौरान खुल गई है तो फिर ऐसी नमाज औरत पर लाजिम होगा कि इस गुनाह को ख़त्म करने के लिए उस नमाज को दोबारा लौटाए। फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन वाजिबुल इआदा होगी नमाज। तो इसलिए ऐसा ट्राउज़र नहीं पहनना चाहिए कि रुकू में जाते हुए ऊपर हो जाए, इतना बड़ा पहने कि वो आपकी पिंडली उससे मुकम्मल छुपी रहे। पिछले सालों की ज़कात के हिसाब का तरीका। मैंने गुज़श्ता 6 सालों की ज़कात अदा नहीं की।
کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر سونے کے ساتھ کچھ کیش بھی ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب 6 سال کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا طریقہ ہو؟ مثلاً اگر میرے پاس 3 لاکھ کی مالیت کا سونا ہے تو پہلے سال کی زکوٰۃ 2500 کی نکال کر دوسرے سال کی زکوٰۃ 2,97,500 سے نکالی جائے گی، اور تیسرے سال کی زکوٰۃ 2,500 نکال کر 95,000 روپے سے نکالی جائے گی، اور اس طرح باقی سالوں کی زکوٰۃ کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، یا ہر سال کی زکوٰۃ 3 لاکھ روپے ہی کے حساب سے نکالی جائے گی؟ ام اقصیٰ علی ملتان سے آپ نے جو میں نے جواب دینا تھا، شکر ہے اپنے سوال میں ہی اس کو ریپیٹ کر دیا، تو پورے 3 لاکھ کے حساب سے نہیں نکالی جائے گی، بلکہ آپ نے پہلے سال جو زکوٰۃ نکالی ہے، مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ کی زکوٰۃ 2,500 روپے پہلے سال نکال دی، تو اگلے سال 97,500 کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس سے اگلے سال صرف 95,000 کی نکالی جائے گی، یعنی جو زکوٰۃ نکل چکی ہے وہ اگلے سال مائنس کر کے پھر اس پورے نصاب کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ نکاح کے بعد بھائیوں کا حق زیادہ ہے یا شوہر کا؟ میرا فروری میں نکاح ہوا ہے اور دسمبر میں رخصتی ہے، میرے اوپر زیادہ حق کس کا ہے؟ میں بھائیوں کی بات مانوں یا شوہر کی؟ جبکہ میرے والد کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شوہر کی ہمارے پاس امانت ہے۔ قرۃ العین حیدر۔ دیکھیں، جب تک رخصتی نہیں ہوئی تو رخصتی میں تاخیر شوہر کی وجہ سے اگر ہو رہی ہے تو پھر شوہر کا حق مقدم نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی تک رخصتی کی نہیں ہے اس نے، اور وہ خود ہی نہیں چاہ رہا، تو اس وقت تک تو بھائیوں کا حق ہے۔ لیکن اگر یعنی حق کا مطلب شوہر اور بھائیوں کے حکم میں جب تعارض ہو جائے گا تو، لیکن اگر رخصتی ہو چکی ہے یا رخصتی میں تاخیر شوہر کی وجہ سے نہیں بلکہ عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے، شوہر تو کہہ رہے رخصتی کرو، عورت لڑکی والے کہہ رہے ہیں ابھی ہم نہیں کر رہے، تو حکماً گویا رخصتی ہو چکی ہے اس معاملے میں کہ بھئی شوہر تو حقوق ادا کرنے کے لیے نان نفقے کے لیے تیار ہو گیا، آ جاؤ بھئی رخصتی کرو، میں نان نفقہ دے رہا ہوں، تو پھر شوہر کا حق مقدم ہے۔ تو شریعت میں اطاعت کے معاملے میں رخصتی کے بعد شوہر کا حق لڑکی کے والدین سے بھی زیادہ ہے۔ اگر شوہر کسی بات کا آرڈر کر رہا ہے اور والدین اس کے خلاف چل رہے ہیں تو پھر لڑکی پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی بات مانے وہ، لیکن شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو والدین کے خلاف ورغلائے نہیں۔ اگر اس کے پیرنٹس کسی بات کا حکم دے رہے ہیں اور اس میں شوہر کا کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ بیوی کو شوہر ہی یعنی والدین کی اطاعت کرنے دے، کیونکہ والدین نے پالا ہے ساری زندگی، ان کو پھر بڑا غم ہوتا ہے کہ ہمارا داماد جو ہے نا ہماری بیٹی کو ہمارے خلاف ورغلا رہا ہے۔ تو قانون ایک الگ چیز ہے، اخلاقیات ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور والدین کو بھی چاہیے جب رخصتی کر دی ہے تو پھر خام خامے کباب میں ہڈی نہ بنے، ٹانگ نہ اڑائیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ تھا، فرماتے تھے کہ میری بچی کا فون آیا، میں عمرے پہ یا حج پہ جا رہا تھا اور داماد کا بھی ارادہ تھا کچھ وقت کے بعد عمرے پہ یا حج پہ جانے کا، تو بیٹی نے کہا کہ میں اپنے والد یعنی آپ کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتی ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو سمجھایا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ اور اپنے شوہر کو بولو، کیونکہ شوہر کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کر یہ اپنے ابا کو ترجیح دے رہی ہے، یعنی یہ نارمل ایک ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو شوہر کو یہ باور کراؤ کہ میرے لیے آپ کے ساتھ جانے میں مجھے زیادہ فخر محسوس ہوگا، اس لیے کہ اب رہنا شوہر کے ساتھ ہے تو اس سے محبت کا اظہار نہیں کریں گی اور بار بار اپنے ابا اور بھائی کو درمیان میں لائے گی، تو شوہر کہے گا پھر رخصت ہو کے آئی کیوں تھی، پھر وہیں رہ لو، ابا اتنے اچھے ہیں تو پھر ادھر ہی رہ لو۔ تو ایک طالب علم مجھے کہتا ہے میں نے اپنے استاذ کے سامنے بتایا کہ استاد جی آپ جو کتاب پڑھاتے ہیں اتنی اچھی، بہت اچھی پڑھاتے ہیں، لیکن فلاں استاذ اتنی اچھی پڑھاتے تھے، یہ اتنی اچھی پڑھاتے تھے کہ میرے استاد کو غصہ آ گیا، پھر جا کے انہیں سے پڑھ لے بھائی، تو میرے سے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کچھ چیزیں اخلاقیات کا تقاضا ہوتی ہیں، تو شوہر کے سامنے اپنے ابا کی ماں کی تعریف کرنی چاہیے، بھائیوں کی بھی تعریف کرنی چاہیے، لیکن اتنی تعریف کرنا اور اتنا اچھا قرار دینا کہ شوہر کو لگے کہ یہ ان کو اچھا قرار دینا مقصد نہیں، اصل میں مجھے گندا قرار دینا مقصد ہے اس کا، یہ پھر سیاست کے اور اخلاقیات کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ یہ کہیں اپنی بچی کو کہ بھئی تم شوہر کی اطاعت کرو، ہم اگر تمہیں اپنے گھر رہنے کے لیے بلاتے ہیں تو پہلے اپنے شوہر سے پوچھو، بلکہ جو ذرا زیادہ خاندانی لوگ ہیں وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اپنے شوہر سے بھی پوچھو اور اپنی ساس اور سسر صاحب سے بھی پوچھو، ان کی پرمیشن سے آؤ، سسرالیوں سے پرمیشن لے کے ہمارے گھر آیا کرو۔ اور جو الٹی کہانیاں چلانے والے فسادی لوگ ہوتے ہیں وہ مائیں اپنی بیٹیوں کو ساسوں کے خلاف برگلا رہی ہوتی ہیں۔
آج کل معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام وہ پوچھ رہی ہوتی ہے تمہاری ساس کون ہوتی ہے تمہیں روکنے والی، تمہاری ساس کون ہوتی ہے یہ کہنے والی کہ آج کیا پکائے۔ تو یہ مائیں خود اپنی بیٹیوں کا گھر برباد کرتی ہیں۔ اچھی مائیں یہ کہتی ہیں کہ بیٹا وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے، تم ان کے ساتھ، تمہارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، تو جیسا ساس اگر کریلے پکانے کا کہہ رہی ہیں تو پکا لو، خود ہی کھائیں گی نا وہ کڑوا، جب ان کو کڑواہٹ سے نفرت نہیں ہے تو تم کیا اپنے لیے الگ سے تھوڑا سا کچھ بنا لینا میٹھا۔ تو یہ گھر بسانے والی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کے بھائیوں کو چاہیے کہ وہ خام خام کباب میں ہڈی نہ بنے، شوہر کے خلاف آرڈر ہی نہ دیں آپ کو، بلکہ آپ کے دل میں شوہر کی محبت ڈالیں۔ تو قانون کیا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ رخصتی کے بعد تو شوہر کا حق ہے، رخصتی سے پہلے نہیں ہے۔ بیٹیوں کے رشتے میں بندش، میرے 2 بیٹے اور دونوں کی شادی ہو گئی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے آتے ہیں مگر شادی نہیں ہوتی، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ الحمدللہ دونوں خوبصورت اور پڑھی لکھی ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، کوئی کہتا ہے بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ اس کا کوئی توڑ یا وظیفہ بتا دیں کہ میری بچیوں کی جلدی شادی ہو جائے۔ فرزانہ صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں یہ عربوں میں کیوں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے دور میں کیوں نہیں ہوتا تھا کہ بندش اور رکاوٹیں اور بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا تھی بھائی؟ 2 3 3 4 4 شادیوں کا رواج تھا۔ میں چیخ چیخ کے تھک گیا، 15 سال سے چیخ رہا ہوں کہ معاشرے میں جب تک 2 3 شادیوں کو پروموٹ نہیں کریں گے بچیوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور یہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، بچی کا پیدا ہونا ٹینشن بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ کتنوں پہ بندشیں ہوئی ہوں گی، کتنوں پہ رکاوٹیں ہوئی۔ جادوگر کے سارے دن یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، اور اللہ نے ان کو اتنی طاقتیں دے دی ہیں کہ ہر دوسرے گھر میں بچیوں پہ بندشیں کر دیں۔ کروڑوں لڑکیاں ایسی ہیں جو بغیر نکاح کے زندگیاں گزار رہی ہیں۔ یہ تو عربوں میں ہے جہاں 2 3 شادیوں کا رواج کم ہوا ہے، تو رواج کم ہونے کے نتیجے میں ان کے یہاں کروڑوں لڑکیاں، لاکھوں لڑکیاں ہیں جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہی ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں تو رواج ہی نہیں ہے 2 3 شادیوں کا، تو ہمارے معاشرے میں تو کروڑوں کی تعداد میں لڑکیاں ہیں۔ تو اس کا حل بندشوں کا اور رکاوٹوں کا علاج نہیں ہے۔ تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی پہلی شادی والا نہیں مل رہا تو کوئی دوسری شادی والا جو اچھا ہو، جو الگ گھر لے کے دے سکتا ہو، اس کو اپنی بیٹی دے دیں آپ۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا ہو، ذمہ دار ہو، لیکن پھر یہاں کے مسئلہ ہوتا ہے کہ دوسری والا کوئی ذمہ دار ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، سارے مکھنچو ٹائپ کے مل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر یہی مسئلہ ہے کہ مرد تیار ہی نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے۔ جو ذمہ دار لوگ ہیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو رکھ سکتے ہیں، جو عدل کر سکتے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے۔ وہ اس کو شرافت کے خلاف سمجھتے ہیں، بلکہ شر اور آفت سمجھتے ہیں۔ بجائے شرافت سمجھنے کے وہ سمجھتے ہیں یہ شر اور آفت ہے دوسری شادی۔ تو جب اچھے لوگ، ذمہ دار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر اور اس لیول کے لوگ وہ کریں گے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے پھر چور چکے ٹائپ کے لوگ ہی کریں گے۔ یہ پھر اس کے جو حالات سامنے آتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ دوسری کی پہلی کو لٹکا دیا، پہلی کی دوسری کو لٹکا دیا، ذرا سا دباؤ آیا خاندان کا، فوراً طلاقیں دے دی۔ تو یہ پھر اور معاشرے میں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ذمہ دار لوگ جب تک 2 2 3 3 شادیوں کا رواج نہیں ڈالتے تو ہم انہی میں پڑے رہیں گے۔ بندش کر دی، چڑیل بھیج دی، دودھ بھیج دیا، مسور کی دال ڈال دی، کالی مرچیں ڈال دی، لال مرچیں ڈال دی، یہ فضول بحثوں میں لگے رہیں گے۔ اس لیے اس طرف آنا پڑے گا۔ تو اس لیے میں مردوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ بھئی آپ ذمہ دار ہیں تو آپ دوسری تیسری وائف رکھیں، الگ گھر دیں اس کو، پورے پراپر اس کا خرچہ اٹھائیں، تو انشاءاللہ ان جیسی خواتین کے مسائل حل ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ جن خاتون نے کہا کہ میری 2 بچیاں ہیں اور میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اب ہوتا ہی ہے کہ ایسا کوئی کلپ ریکارڈ ہوتا ہے، فوراً دھڑا دھڑ فون آنا شروع ہو جاتے ہیں، مجھ سے اب ان کا نمبر ہمیں دیں، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی میں رشتے نہیں کراتا، مجھے کیا پتا جو فون کرنے والا ہے وہ کون ہے، کیا ہے۔ تو اس لیے ان خاتون نے مجھے کوئی نمبر بھی نہیں دیا، کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ تو میں صرف ایک فلسفہ بتا رہا ہوں کہ ان جیسی بچیوں کا حل صرف اس میں ہے، یہ ہے۔ تو باقی مجھ سے کوئی کانٹیکٹ نمبر نہ مانگے، نہ ہمارے پاس ان کا کوئی فون نمبر ہے، کیونکہ ایسی کہ جب بھی کوئی کلپ جاتا ہے نا، دھڑا دھڑ لوگوں کی بے تحاشا کالیں آتی ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی چھلنی نہیں ہے کہ ہم چھاننا شروع کر دیں یہ انسان کا بچہ ہے اور یہ نااہل ہے، تو ہم اس ٹینشن میں نہیں پڑتے، کیونکہ یہ ایک کا مسئلہ تھوڑی ہے، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو اس لیے اس کا حل بہرحال اسی میں تعدد زوجات میں۔ باپ رشتہ نہ کرائے تو بیٹی کیا کرے؟ اچھا، کل کینیڈا سے فون آیا خاتون کا، جو وہاں ایک وہ چلا رہی ہیں ایک ادارہ جس میں وہ خواتین کو تربیت دیتی ہیں، بیان کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے یہ 2 2 3 3 شادیوں والی بیان سے کینیڈا کی جتنی خواتین ہیں ساری آپ کے خلاف ہو گئی۔ تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ بھی ایک خاتون ہے جنہوں نے فون کیا کہ میری 2 بچیوں کی عمریں نکلی جا رہی ہے، رشتے نہیں ہو رہے، تو
تو جو خاتون کینیڈا میں ناراض ہوئی ہیں تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ بتائیں ان بچیوں کا کیا حل ہے. کل یہ بچیاں آپ کی بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں. اس لیے شریعت سے بہرحال لڑنے کی کوشش نہ کریں, فطرت سے بغاوت مت کریں. اچھا بھائی, باپ رشتہ نہ کرائے تو بیٹی کیا کرے؟ میں 19 سال کی ہوں, میں نے اپنے ابو سے کہا ہوا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا پہلے کھانا وغیرہ بنانا سیکھ لو وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کھانا بنانا سیکھ لیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ پہلے پڑھائی کنٹینیو کرو. میں پڑھائی کر رہی ہوں, لیکن میں بیچ میں چھوڑ رہی ہوں اور ابو سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میرا رشتہ نہیں کروا رہے. تو وہ رشتہ کروانے پر راضی ہو گئے ہیں. میں نے ان کو 1 سال دیا تھا, اب پورا 1 سال ہو گیا ہے, لیکن انہوں نے کہیں میرا رشتہ نہیں کروایا. اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. مریم صاحبہ کراچی سے. دیکھیں تو پرسنل نوعیت کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں نام نہ لکھا کرے تو زیادہ بہتر ہے, لیکن انہوں نے لکھا ہے شاید کچھ مسئلہ تو ابا کو سنانا چاہ رہی ہوں. تو دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ نے صحیح لکھا غلط لکھا, لیکن اگر صحیح لکھا ہے تو باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرے. علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اگر بیٹی کی باپ نے شادی نہ کروائی, اس کی کوشش نہ کی, اور اللہ نہ کرے بچی سے کوئی گناہ ہو گیا تو باپ بھی گناہ گار ہوگا. ہم انشاءاللہ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ گناہ نہیں ہوگا کوئی, لیکن اگر ہو گیا خدا نخواستہ تو باپ بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اسلام نے بہت حکم دیا ہے کہ حضرت علی کو نبی نے وصیت کی نا, فرمایا, حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. بچی جب بالغ ہو جائے اس کے نکاح میں اور جنازے میں. اور ایک اور چیز جو میرے ذہن سے نکل گئی حدیث میں, تو بچی کے نکاح میں تاخیر کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا. بیٹی کا رشتہ غیر مسلک میں کروانا, سارے مسئلے خود ہی لوگ شادیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میری 2 نوجوان بیٹیاں ہیں, میں ان کی اچھی تربیت کے لیے ان کو سمجھاتی رہتی ہوں کہ انہوں نے قادیانیوں سے شادی نہیں کرنی. اچھا, اسی طرح روافض میں شادی نہیں کرنی. میں سوچتی ہوں کہ کیا کچھ اور بھی ایسے لوگ یا گروپ ہیں جن کے بارے میں مجھے انہیں سمجھا دینا چاہیے کہ ان سے شادی نہیں کرنی, جبکہ ہم لوگ حنفی اور سنی مسلم ہیں, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. فوزیہ صاحبہ لندن سے. دیکھیں کچھ فقہی مسلک تو ایسے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہی کے ہیں, تو اہل سنت والجماعت کو اہل سنت میں شادی کر لینی چاہیے, اہل سنت سے باہر نہیں کریں, کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے جن میں 72 جہنمی 1 جنتی. تو 1 جنتی میں اہل سنت والجماعت جو ہے وہ ہے. اہل سنت کا مطلب جو قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی فالو کرتے ہیں, اور جماعت سے مراد صحابہ کو بھی فالو کرتے ہیں. تو اس لیے اس سے باہر قادیانی سے تو خیر نکاح بالکل ہوگا ہی نہیں, وہ تو کلعدم ہے, وہ تو بالکل پکے ڈھکے غیر مسلم ہے, وہ تو اسلام کا فرقہ نہیں ہے, وہ تو پکے ڈھکے A to Z غیر مسلم ہے. تو باقیوں میں اختلاف ہے, کوئی کہتا ہے مسلم ہے, کوئی غیر مسلم ہے. پھر ان فرقوں میں کچھ غیر مسلم ہوتے ہیں, کچھ مسلم ہوتے ہیں جو بہت متشدد ہوتے ہیں, وہ غیر مسلم. جو معتدل ہوتے ہیں ان کو غیر مسلم احتیاطاً نہیں کہا جاتا. تو اسی طرح اہل سنت والجماعت کے جتنے مکاتب فکر ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان میں شادیاں ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں. اسی طرح اہل حدیث میں بھی جو معتدل اہل حدیث ہیں, جو ائمہ کو برا بلا نہیں کہتے, جو حنفیہ کو, شوافع کو بھی اہل حق سمجھتے ہیں, تو ایسے معتدل اہل حدیث بھی اہل سنت میں داخل ہیں. ٹھیک ہے, مسلکی اختلاف ان سے اپنی جگہ, دلائل کی دنیا میں ہم ان سے بحث کرتے ہیں, وہ تو چلتی رہیں گی, لیکن وہ ایسے گمراہ نہیں کہ ان کو آپ اہل سنت سے خارج کر دیں. تو اہل حدیث میں بھی نکاح اگر معتدل ہیں تو کرنا جائز ہے, جیسے کہ وہ لوگ بھی کرتے ہیں. حنفیوں سے نکاح ہوتا ہے ان کا, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھی جاتی ہیں. تو اسی طرح بریلوی حضرات میں بھی جو معتدل ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر, مشکل کشا, یعنی بالکل اللہ نبی کا فرق ہی بعض لوگوں نے مٹا دیا ہے, تو ان بریلویوں میں بھی نکاح پھر جائز نہیں ہے. اب جو بہت زیادہ اعتدال سے غلو اختیار کیے, لیکن ان کے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ ایسا غلو نہیں کرتے, تو ان میں نکاح جائز ہوگا. اسی طرح دیوبندیوں میں بھی بعض لوگوں میں بڑا غلو ہے. تو میرا مقصد کسی خاص مسلک کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام جو ہے وہ حاضر ناظر سمجھتا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتا ہو, ہر لحاظ سے مشکل کشا, بغیر کسی تعویل کے, تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے ایسے بریلوی کے پیچھے؟ میں کہتا ہوں بھائی ایسے نہ اہل حدیث کے پیچھے جائز, نہ دیوبندی کے, نہ بریلوی کے. تو مسلکوں کے ناموں سے کچھ نہیں ہوتا. تو ہم یہ کہیں گے کہ چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاضر ناظر ہے, اس کے پیچھے نہ نماز جائز ہے, نہ اس سے نکاح جائز ہے. اور اگر کوئی بریلوی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے, یا وہ مشکل کشا کہتا ہے مگر اس کی ایک تعویل ایسی کرتا ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے,
تو پھر اس سے بھی نکاح بھی جائز ہے. تو ناموں میں نہیں رکھا کہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے, اس کے عمل کو دیکھا جائے گا, اس کے عقیدے کو دیکھا جائے گا. تو اسے ناموں میں نہ پڑھیں, تو عقیدے اور عمل کو دیکھیں. تو کوئی بھی عقیدہ توحید کا عقیدہ رکھتا ہے اور عمل کے لحاظ سے قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے, اس سے نکاح بھی جائز ہے, اس کے پیچھے نماز بھی جائز ہے. اور جو اس پر عمل نہیں کرتا, تو چاہے وہ دیوبندیت کے نام سے, میں نے بعض دیوبندی دیکھیں جن کے عقیدے غلط ہیں, کہتے وہ اپنے آپ کو دیوبندی ہیں, تو وہ بھی گمراہ ہیں. بعض ہم نے اہل حدیث دیکھیں تو عقیدہ ان کا غلط ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اہل حدیث ان سے برات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اعتدال دیکھا جائے گا اور قرآن و سنت کو دیکھا جائے گا کہ کون قرآن و سنت کو فالو کر رہا ہے, تو یہ دیکھا جائے گا. ناموں میں نہ پڑھیں. اور قادیانی تو بہرحال اسلام سے بالکل خارج ہے. کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے, تھوڑا حیا کے خلاف ہے, آفرین صاحبہ انڈیا سے. میں سوال نہیں پڑھ رہا, صرف جواب بتا دیتا ہوں. شوہر اگر کسی بھی غیر اخلاقی سرگرمی میں ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر آپ کے پراپر حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر اگر آپ گزارا کر سکتی ہیں اس کے ساتھ تو گزارا کریں. وجہ اس کی یہ کہ آپ نے اس کے غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے اگر اس سے طلاق لی, آپ کے بچے بھی ہیں, تو اس میں آج کے دور میں امکان اس کا ہی زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنا نقصان نہیں ہوگا بلکہ آپ کو اور زیادہ نقصان ہوگا. تو مجھے آپ کے ذاتی حالات 100% تو میں نہیں جانتا, نہ میں آپ کو ذاتی طور پہ کوئی مشورہ دوں گا. انہوں نے پوچھا کہ ایسی صورت میں طلاق لینا جائز ہے یا نہیں شوہر سے. طلاق کا مطالبہ تو جائز ہے, لیکن عدالت کا خلا نہیں لیا جا سکتا. طلاق کا مطالبہ جائز ہے, اگر وہ دے دے تو اچھی بات ہے, لیکن دینے کے بعد اپنا فیوچر دیکھنا چاہیے کہ آپ کا اپنا فیوچر کیا ہوگا. تو ایسے مسائل میں بجائے یہاں پوچھنے کے اپنے کسی قریبی کوئی بھی عالم ہو, ان کو اپنی پوری صورتحال بتا کے ان سے مشورہ لینا چاہیے. میاں بیوی کا آپس کے معاملات سوشل میڈیا پر شیئر کرنا. یہ جو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ گھر کے اور شوہر کے معاملات اپنی حد تک رکھیں, اپنے گھر یا دوستوں سے شیئر نہ کرتی پھریں, تو مردوں کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نیز آج کل ان باتوں کا سوشل میڈیا پر اسٹیٹس وغیرہ لگانے کا ٹرینڈ بھی بن گیا ہے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ مسئلے مسائل ہیں. اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو لباس کا تو کام ہوتا ہے چھپانا, آپ کے عیوب کو چھپانا. تو لباس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں پہ پردہ ڈالیں گے. تو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا مرد کا یا عورت کا دونوں کے لیے ناجائز ہے. شوہر کی ناشکری کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری کیا ہے, اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں کہ شوہر کی ناشکری کی کیا کیا صورتیں ہیں, کیونکہ اسے عورتوں کے دوزخ میں جانے کا سبب بتایا گیا ہے. مسز اشفاق اسلام آباد سے. بالکل صحیح بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ عورتیں جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ تکفرن العشیر. فرمایا تم عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہو. سب نہیں کرتی ظاہر ہے, لیکن نبی نے بتایا کہ یہ عنصر عورت میں پایا جاتا ہے. تو اور وہ ناشکری کی تفصیل بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ساری زندگی شوہر خرچے اٹھائے گا. آج دیکھیں نا, گھر کا کرایہ, گیس بجلی کا بل, مکان کا انتظام کر کے دینا, پھر بچوں کی ساری ذمہ داریاں اٹھانا, مالی ذمہ داریاں. تو اتنا بڑا شیلٹر ملتا ہے عورت کو شوہر کی وجہ سے, وہ معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے اس کا, اس کے شوہر کی وجہ سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی شوہر کی طرف سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو خواتین کہتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط, میں نے آپ میں کبھی زندگی میں کوئی خیر نہیں دیکھی. اب اتنے سارے احسانات کو ایک جملے میں فراموش کر دیا. تو یہ ناشکری ہے کہ اس کی آمدن میں اس کو, یعنی تو کچھ دے وہ لا کے تو خوشی خوشی قبول کریں, اس میں عیب نہ نکالیں. اور اگر اس کی آمدن میں تنگی ہے, رزق میں تنگی ہے, تو گزارا کریں اس کے ساتھ, اس کو تانے نہ دیں, ڈپریشن کا مریض نہ بنائیں. یہ سب چیزیں, اس کی غیبتیں نہ کریں. اور اگر واقعی شوہر ظالم ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ اسلام نے بیان کیا, اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے, نہیں تو خاندان کو بٹھایا جائے. اور اگر پھر بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر دو راستے, یا تو اس سے علیحدگی کا مطالبہ کیا جائے یا اسی برائی کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کیا جائے. ہر برائی دنیا میں ٹھیک ہوتی نہیں ہے اور ہر آدمی 100% درست ہو نہیں سکتا. دم شدہ پانی دیواروں پر چھڑکنا کیسا ہے؟
کچھ لوگ یاسین شریف اور منزل کا پانی بوتل میں دم کر کے رکھتے ہیں اور گھر میں اگر برے اثرات ہوں یا کسی قسم کا خطرہ ہو تو وہ دم شدہ پانی گھروں میں چھڑکتے ہیں۔ کیا اس طرح پڑے ہوئے پانی دیواروں پر چھڑکنا صحیح ہے؟ مہرین صاحبہ انڈیا سے۔ صحیح ہے، لیکن عاملوں کے پاس نہ جائیں۔ اگر کوئی گھر میں خدا نخواستہ واقعی جنات آسے وغیرہ ہیں تو خود ہی پانی پہ دم کریں، یا مسجد کے قریب امام صاحب ان سے دم کروا لیں اور پھر دیواروں پہ چھینٹیں ماری جائیں، تو اس سے امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مزار پر منت ماننے کا حکم۔ جو منت ہم نے مانی ہوتی ہے کسی دربار یا مزار پر کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ چیز لے کر آؤں گی یا یہ چیز بانٹوں گی۔ میرے بچے 3 سال نہیں تھے تو میں نے منتیں مانی تھیں، بعد میں میرے بھانجے نے مجھے بتایا کہ ایسی منت حرام ہے اور جو منت کی چیز ہے وہ بھی حرام ہوگی۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ام عبداللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ مزار پہ جا کے منتیں مانگنا یہ بدعت اور برا عمل ہے۔ مزاروں کا منتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مزار پہ منت اس طرح سے مانگی تھی کہ وہ جو قبر میں بزرگ ہیں ان سے کہا تھا کہ اگر آپ میرا یہ کام کر دیں تو میں یہ کروں گی، تو یہ تو بالکل ہی حرام ہے، اور اس پہ نہ منت منعقد ہوتی ہے نہ آپ پر صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ اور اگر اللہ سے منت مانی تھی کہ اللہ اگر میرے اولاد ہو گئی تو میں تیری خاطر یہ سب کچھ کروں گی، تو میں تجھے خوش کرنے کے لیے صدقہ کروں گی، تو اس کے لیے بھی مزار پہ جا کے صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بدعت کی جگہ بن چکی ہے مزار۔ تو اللہ کے لیے اگر منت مانی ہے، اس بزرگ کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، نہ ان سے عقیدت محبت کا اس منت میں کوئی دخل ہے، تو پھر یہ منت واجب ہے، لیکن اس میں صدقہ کر دے۔ کوئی یہ کہا کہ ٹافیاں بانٹوں گی، یہ کروں گی، یہ سب چیزیں لازم نہیں ہوتی، اور مزار پہ جا کے نہیں، اپنے محلے میں ہی کہیں بھی صدقہ کر دیں، لیکن مزار پہ نہ جائیں آئندہ کبھی بھی، اس طرح سے یہ ناجائز ہے۔ قبرستان جانے کا حکم ہمیں 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، ایک یہ کہ کوئی بڑی شخصیت اگر دفن ہو تو انسان ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی جب ہے جب اس مزار پہ بدعت نہ ہو رہی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے نا، یعنی ان کو گویا بڑا کر دکھانے کا سبب بنتا ہے، تو وہ بھی انہی میں سے۔ تو مزاروں پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، قوالیاں ہو رہی ہیں، لوگ منتیں مان رہے ہیں، تو ایسے مزار پہ آپ جائیں گے اور وہاں جا کے آپ کی نیت بے شک صرف یہ ہے کہ وہاں ان کے لیے دعا کرنا، لیکن اس سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اس لیے گئے ہیں کہ یہ بھی گویا بدعتی ہے، تو یا تو وضاحتی بیان جاری کرے انسان کہ میں تو اس لیے نہیں گیا، میں اس لیے گیا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے، جائیں ہی نہیں مزاروں۔ اور ویسے بھی خواتین کے لیے تو قبرستان جانا ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، مزاروں پہ جانا ان کے لیے تو بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ان کے بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ۔ یہ میسج اتنے لوگوں تک پہنچاؤ تو یہ خوشی ملے گی، اس کی حقیقت۔ اکثر واٹس ایپ وغیرہ پر ہر کچھ مہینوں بعد یہ میسج وائرل ہوتا رہتا ہے کہ کسی سعودی امام نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم یہ بات 8-10 لوگوں کو یا 12 لوگوں کو بتاؤ تو 5 دن میں خوشی ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس پر روشنی ڈالیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ زیبا جمال لکھنؤ سے۔ یہ بالکل فضول بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ایسا نبی نے کسی کے خواب میں آ کے فرمایا ہوتا ہے، اور اگر فرمایا بھی ہے تو خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے، اس کی تعبیرات ہوتی ہیں، تو اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے۔ مصروفیت یا تھکاوٹ کی وجہ سے آخری وقت میں نماز پڑھنا۔ کیا کام یا تھکاوٹ کی وجہ سے ظہر اور عشاء کی نماز کو وقت کے آخر میں پڑھنا جائز ہے؟ محمد ناصر امریکہ سے۔ دیکھیں، ظہر کو آخری وقت میں اگر آپ پڑھیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ شافعی وقت جو ہے نا عصر کا، اس سے پہلے ظہر پڑھ لی جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عصر کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے، جس پہ اہل حدیث لوگ بھی عمل کرتے ہیں، اور عرب میں چونکہ فقہ حنبلی ہے وہ لوگ بھی اسی پر عمل کرتے ہیں، جلدی عصر کا وقت شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے علماء کا یہی قول ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آپ عصر میں بے شک تاخیر کریں، کیونکہ جس ٹائم پہ مثل ثانی پہ یعنی ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جاتا ہے تو ہم عصر پڑھتے ہیں، تو اس وقت عصر کی نماز سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن ظہر میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ظہر قضا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو اس لیے ظہر کے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اسے شافعی وقت جو عصر کا ہے اس سے پہلے ظہر کی نماز بہرحال پڑھ لی جائے۔ اتنی تاخیر کرنا وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے زیادہ تاخیر نہ کی جائے۔ اور رہا مسئلہ
عشاء کی نماز کا، تو عشاء کی نماز میں بھی اگر کسی عذر سے تاخیر ہو رہی ہے تو 1/3 تک تاخیر کی جائے، بہت زیادہ آدھی رات کا آدھا حصہ گزرنے کے بعد اتنی تاخیر کرنا پھر یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ ہے۔ عورت کا دوپٹے پر سجدہ کرنا، عورت اگر دوپٹے پر سجدہ کرے گی تو نماز ہو جائے گی عزیز الرحمن آسام سے، جی ہاں ہو جائے گی۔ تقریب میں مرد خواتین والے حصے میں آ جاتے ہوں تو شرکت کا حکم۔ اگر تقریب میں پردے کا انتظام ہو لیکن وہاں مرد بھی آ جاتے ہوں تو کیا ایسی دعوت میں خواتین کا جانا جائز ہے؟ احمد خان، اگر سیپریشن ہے، سیپریٹ انتظام کیا گیا ہے خواتین کے لیے، تو خواتین کے لیے اس محفل میں جانا بالکل جائز ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ پھر بھی مرد اس میں گھس آتا ہے تو پھر یہ مرد غلط کر رہا ہے، اور یہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ یعنی پارٹیشن ہوتی ہے، مرد الگ ہوتے ہیں، خواتین الگ ہوتی ہیں، پھر بھی ادھر سے کچھ مرد عورتوں کے جو ہے نا جگہ پہ گھستے ہیں جا کے، یہ بہت ہی بے شرمی اور بے غیرتی ہے۔ جب پارٹیشن ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں یعنی خواتین کے لیے الگ انتظام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ادھر مردوں کو الاؤ نہیں ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی بے شرمی کی بات ہے جب پردہ لگایا ہوا ہے، اور یہ گویا پردہ لگانا اس کی علامت ہے کہ یہاں ہم نے اسی لیے لگایا تاکہ مرد الگ رہیں عورتیں الگ رہیں۔ تو کیا اس سے اتنی بات سمجھ میں نہیں آ جاتی کسی بھی مرد کے لیے کہ آپ کا وہاں جانا الاؤ نہیں ہے؟ پھر بھی گھس رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے جس سے باپردہ عورتوں کو بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کیوں گھسے چلے آ رہے ہو۔ یہ بہت ہی بری حرکت ہے، اور خاموش نہیں رہنا چاہیے ایسے موقع پہ، خود خواتین کو احتجاج کرنا چاہیے۔ مرد کو تھوڑی شرم دلائی جائے نا، تو عورتیں جب شرم دلائیں تو امید ہے اس کو شاید کچھ شرم آ جائے۔ تو جیسی کوئی مرد آئے تو خواتین احتجاج کریں، بھائی یہ اس کو منہ پہ بول دیں کہ آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ، یہ جو اتنا بڑا تمبو لگا ہوا ہے یہاں، یہ اس لیے تو لگا ہے تاکہ وہ والے لوگ ادھر نہ آئیں، تو آپ کیوں گھوم رہے ہیں یہاں پہ؟ چونکہ لوگ کہتے نہیں ہیں تو اس لیے پھر وہ بے شرم مرد جو ہے وہ گھسے چلے جا رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بری حرکت ہے، اس پر احتجاج بہرحال کرنا چاہیے۔ عورت کا اکیلے جہاز پر سفر کرنا، کیا عورت مجبوری میں جہاز میں اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ اگر محرم جہاز پر چڑھائے اور آگے لینے کے لیے بھی کوئی محرم ہو تو کیا حکم ہے؟ ثنا فہد لاہور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو بغیر محرم کے 3 دن 3 راتوں کا سفر جائز نہیں ہے، اور ایک حدیث میں 2 دن 2 راتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ تو 3 دن 3 راتوں کا مطلب کیونکہ سفر شرعی اسی پر شروع ہوتا ہے، تو علماء کہتے ہیں آج اس کی مقدار 78 کلومیٹر بنتی ہے، یعنی سفر شرعی۔ لیکن اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ حکم اس لیے ہے کہ اس میں عورت کو فتنے کا اندیشہ ہے۔ نماز میں تو حکم اس لیے ہے سفر میں قصر کرنے کا کہ بس سفر ہی کی وجہ سے، اس میں چاہے مشقت ہو یا نہ ہو، آپ نے 4 کی 2 ہی پڑھنی ہے۔ لیکن عورت کو جو سفر اکیلے کرنے سے روکا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خاص طور پہ جوان عورت اکیلے سفر کرے گی تو فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج کل تو کوئی فتنہ نہیں ہے، جہاز میں جائے گی، وہاں سے اتر جائے گی، اور یا ٹرین میں جائے گی یا بس میں جائے گی، تو فتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اغوا کر کے لے جائے گا۔ فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی جوان عورت ہو تو مرد کو جب پتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے تو مرد اس سے ریلیشن قائم کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں، اور یہ حقیقت پر یعنی مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ ابھی ایک واقعہ میرے سامنے آیا کہ ایک صاحب نے کیا کیا کہ وہ کوئی خاتون ان کو جہاز میں پسند آئی، لڑکی تھی وہ، تو اس سے کیا کیا ہے کہ اپنا گھننا بن کے کہ میرا موبائل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ مجھے جو ہے اپنے موبائل سے ہی فلاں تصویر لے کے مجھے سینڈ کر دیں واٹس ایپ پہ، اس طرح اس لڑکی کو کہا۔ لڑکی نے تصویر لے کے اس کے موبائل پہ سینڈ کر دی، اس کا نتیجہ نکلا کہ اس لڑکی کا نمبر اس کے پاس آ گیا۔ نمبر آنے کے بعد اس نے اس سے دوستی لگا لی، اور بڑا پھر معاملہ خراب چلا، وہ لڑکا ٹھیک نہیں تھا، پھر بہت یعنی اس نے اس کی آڈیو ریکارڈ کر لی، لڑکی کی بات چیت ریکارڈ کر لی، بلیک میل کر رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر اس لڑکی کا باپ یا بھائی ہوتا تو یہ آدمی کبھی بھی اس کی ہمت نہ کرتا کہ کسی لڑکی سے اس کا یہ کہے کہ آپ یہ فلاں کی تصویر لے کے یہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں، میرا موبائل کام نہیں کر رہا ہے۔ جیسے کوئی مشہور شخصیت کے ساتھ سیلفی لینی ہوگی یا کوئی بھی کچھ بھی کام، 10 کام ہو سکتے ہیں، لڑکی بے وقوف بن جاتی ہے ایسے موقع پہ۔ پھر عورت کے دل میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، اس سے 2-4 دفعہ بھی کوئی محبت کی بات کرے، 1-8 دفعہ تو اسے غصہ آتا ہے لیکن پھر اس کے بعد وہ بھی نرم پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے عورت کو ایک پھول بنایا ہے جس کے گرد مردوں کے کانٹے رکھے ہیں۔ مرد کو اللہ نے بڑا غیرت مند بنایا ہے، وہ اتنے آرام سے کسی کو ادھر
पहुंचने नहीं देता। तो इसलिए फितना आज के दौर में भी है। तो बिला ज़रूरत औरत के लिए जहाज़ों में या बसों में अकेले सफ़र करना, इसमें बहरहाल फितने का अंदेशा होता है। लोग ऐसे मौके पे ये कहते हैं नहीं हमने तो इतनी दफ़ा अपनी वाइफ को जहाज़ में भेजा है और उसको बस में भेजा, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फितने का मतलब ये नहीं होता कि ऐसा लाजमी होगा। फितने का मतलब ये होता है इसका ख़तरा है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपका बेटा जो है चर्सियों में जाके बैठ रहा है, तो आप उसे नहीं बैठने देंगे। क्यों? आपको ये ख़तरा है कि चर्स ना शुरू कर दे। अब आपने अपने बेटे को कहा कि बेटा वहाँ जो पाइप में चर्सी बैठे हुए होते हैं, हीरोइनची बैठे हुए होते हैं, तुम वहाँ पाइप में क्यों जाके बैठते हो उनके साथ? तो वो कहता है बस मेरा दिल करता है, मैं तो नहीं चर्स पीता, मैं तो नहीं हीरोइन पीता। तो वालिदैन कहेंगे ना बेटा इस बात का खतरा है कि कहीं तुम भी ना शुरू कर दो। अब बेटा जवाब में ये कहे कि वो फलां का बेटा भी तो चर्सियों के साथ बैठता है, वो तो चर्स नहीं पीता, फलां भी तो बैठता था, वो तो चर्स नहीं पीता। तो माँ बाप यही कहेंगे कि बेटा ठीक है हर एक नहीं पीता, लेकिन इसका खतरा तो मौजूद है ना। ये जितने चर्सी बने हैं ये चर्सियों के साथ बैठ के ही बने। तो फितने का खतरे का मतलब ये नहीं होता कि फितना लाजमी होगा। लाजमी होगा तो फिर तो बिल्कुल ही हराम है। फितने का खतरे का मतलब यही होता है कि भाई मर्द को जब पता होता है जवान लड़की है, अकेली है, तो मर्द फिर उसकी तरफ फितना, मर्द की तबीयत उसकी तरफ माइल होती है, उससे मोबाइल नंबर ले सकता है। कितने वाकयात हैं ऐसे। और 2 नंबर लोग निकलते हैं, लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। तो मेरे पास तो सुबह शाम इस तरह के केसेस आते रहते हैं। तो इसलिए जवान लड़की को सफ़र में अकेले नहीं भेजना चाहिए। उसके साथ उसका भाई हो, बाप हो, जो भी महरम है। हाँ कभी बहुत शदीद ज़रूरत है, इमरजेंसी हो जाती है, तो फिर एक अलग बात है, उस सूरत में गुंजाइश है। जहाज़ में बिठा दिया, वहाँ से कोई रिसीव करने वाला मौजूद है, या एजेड खातून हो, उम्र उनकी ज़्यादा हो चुकी हो, उनको भी अंदेशा नहीं होता फितने का। तो जवान लड़की के लिए बहरहाल ये ठीक नहीं है और उसमें महरम का साथ होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसी ज़रूरत हो फौरी नौयत की, तो एक अलग बात है, फिर इंशाअल्लाह उसमें गुंजाइश दी जा सकती है, उस ज़रूरत पर अमल किया जा सकता है। 2 औरतों का बग़ैर महरम सफ़र शरई करना। क्या 2 औरतें बग़ैर महरम के 78 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र कर सकती हैं? रिजवान साहिब रावलपिंडी से। ये भी उसी नौयत का सवाल है जो मैंने अभी बताया कि मर्द का होना ज़रूरी है, यानी औरत के साथ महरम मर्द होना चाहिए। खाली 2 औरतें अकेली जाएं तो शरीयत में इसको पसंद नहीं किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि बिल्कुल ही अकेली कोई खातून सफ़र करे उसमें अंदेशा ज़्यादा है, और कोई और खातून उसके साथ हो तो फितने का अंदेशा निस्बतन कम होता है। लेकिन बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को महरम के बगैर सफ़र करने से मना किया है। तो ज़रूरत हो, कोई मजबूरी हो तो एक अलग बात है, उसमें गुंजाइश है। और मैं इस पर हैरान होता हूँ कि आज ना सिर्फ ये कि महरम के साथ सफ़र नहीं करते, बल्कि गैर महरम के साथ सफ़र कर रहे होते हैं। यानी गैर महरम को सफ़र में साथ भेज देते हैं। कज़न के साथ कज़न को भेज देंगे, चचेज़ाद भाई के साथ कज़न को भेज देंगे, देवर के साथ भाभी को सफ़र में भेज देंगे अकेले। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, शरीयत इसकी कतन इजाज़त नहीं देती। डार्विन के नज़रिए की हकीकत, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? जैसे बाज़ साइंसदान कहते हैं कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे, जबकि इस्लाम में ये है कि पहला जो इंसान था वो आदम अलैहिस्सलाम थे। इस्लामी हवाले से रहनुमाई फरमाएं कि क्या हम ये मान सकते हैं कि इंसान पहले बंदर हुआ करते थे, फिर बाद में धीरे धीरे इनका इर्तिका हुआ और वो ऐसे हो गए जैसे आज हम दिखते हैं, या फिर ये मानना हमारे लिए जायज़ नहीं? ये मानना हमारे लिए बिल्कुल नाजायज़ है। और ये इसलिए कि तमाम आसमानी किताबें, तौरात, इंजील, कुरान, अहादीस सहीहा सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि पहला इंसान जो दुनिया में थे आदम थे। और कुरान कहता है कि खलक़हु मिन तुराब, कि आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। सुम्मा क़ाल लहू कुन, फिर उनको कहा हो जा, फ़यकुन, वो हो गए। यानी डायरेक्ट मिट्टी से पुतला बना के उनमें जान डाली गई है। ये जो डार्विन ने नज़रिया पेश किया, इस पर तो मैं बहुत बयानात में रद्द करता रहता हूँ। उसका खुलासा यही है कि चूँकि साइंस में हर चीज़ की साइंस का काम है लॉजिक तलाश करना, तो जब उनको समझ में नहीं आया कि ये कैसे बन गया, तो बहुत सारे साइंसदान बैठ गए कि भाई कोई ना कोई लॉजिक तलाश करो।
تو ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا یہ امکان ہے، یعنی اس کی تھیوری میں یہ بات شامل ہے کہ اگر خدا نہیں ہے، ہم فرض کر لیں کہ کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو ممکن ہے اس طرح سے بناؤ۔ یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ڈارون کو بھی اس نظریے پر اصرار نہیں تھا۔ ڈارون کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خدا نہیں ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ شاید اس طرح سے انسان وجود میں آیا ہو، اس طرح سے۔ اور یہ تھیوری ہے، ریسرچ نہیں ہے۔ تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظریہ پیش کیا ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی۔ جب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ ریسرچ سے ثابت ہے، ریسرچ سے ثابت کا مطلب ہوتا ہے کہ سائنس نے اس پہ 2 اور 2 4 کی طرح فیصلہ کر دیا ہے۔ تو ڈارون کی تھیوری ابھی تک تحقیق نہیں بنی ہے کہ نظریہ کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، لیکن اس میں اتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں کہ اگر اس تھیوری کو آپ 2 منٹ کے لیے صحیح مان لیں، وہ اشکال یہ ہوتے ہیں کہ یہ جو بندر سے انسان بنائے، یہ آہستہ آہستہ بنائے، تو وہ درمیان کی نسلیں ایک دم سے غائب کیوں ہو گئی؟ یعنی ایسا ہوتا نا، لاکھوں کروڑوں بندر تھے تو کچھ بندر انسان، یعنی کچھ ایسی نسلیں وجود میں آتی جن میں بندر پن زیادہ ہوتا، انسان پن کم ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے جن میں بندر پن کم ہوتا، انسان پنا زیادہ ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے آدھے انسان ہوتے، اور کچھ ایسے ہوتے جو ہم جیسے پورے انسان بن گئے۔ تو جب ارتقاء کے طور پر کوئی عمل ہوتا ہے تو تدریجاً ہوتا ہے نا، تو بیچ کی اتنی ساری نسلیں مارکیٹ سے شارٹ کیوں ہو گئی ہیں؟ یعنی یہ کیا بات ہے کہ بندر بھی موجود ہے، اور بندر سے جو کروڑوں اربوں سال میں انسان بنا وہ بھی موجود ہے، اور درمیان کی نہ کوئی لاش نکلتی ہے، نہ کوئی مخلوق کا پورا سرا پوری روئے زمین پہ نظر ہی نہیں آتا، درمیان کی جو بیچ کی مخلوقات ہیں۔ تو یہ خود ایک بہت بڑا ڈارون کے نظریے پر ایک سوال ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے سائنسدان ڈارون کے نظریے کو 100% غلط کہتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے یہ، اور اس پر یقین کرنا یہ کفر ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اور سائنس کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی بات ثابت کر نہیں سکتی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، جس پہ ہم دلائل دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز قرآن کے خلاف ثابت ہو جائے۔ تو یہ ڈارون کے نظریہ کبھی بھی تحقیق کی دنیا میں صحیح ثابت ہو نہیں سکتا۔ یہ صرف امکانات ہیں کہ اگر ہو سکتا ہے اس طرح ہو گیا، ہو سکتا ہے اس طرح ہو گیا۔ قرض چھوڑ کر آخرت میں نیکیاں وصول کرنا۔ میرے ایک دوست کو میں نے پیسے دیے ہوئے تھے، لیکن وہ کافی عرصے سے لوٹا نہیں رہا۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ میں اس سے پیسے نہیں مانگوں اور آخرت میں اس کے بجائے اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں آ جائیں؟ کیونکہ وہ بہت نیک بندہ ہے اور نماز روزے کا بھی پابند ہے۔ شاداب بلال کشمیر سے۔ عجیب نیک بندہ ہے، پیسے لے کے واپس نہیں کر رہا، تو نیک کہاں سے ہو گیا؟ شاداب بھائی آپ کے یہاں پتہ نہیں نیک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ نیک کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو پیسے لے، اول تو لے نہیں، اور اگر لے تو فوراً ٹائم پہ واپس کر دے۔ تو بہرحال آپ ایسا کریں، اس سے پیسے لے لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آخرت میں اس کی نیکیاں لوں گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اللہ ویسے ہی دے دے گا آپ کو آخرت میں اس کی نیکیاں۔ آپ وہ آخرت میں نیکیوں پر طمع کر کے نہ بیٹھیں۔ آپ کیا کریں، یا تو اس کو معاف کر دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یا تو معاف کر دیں، اور قرآن کہہ رہا ہے اگر وہ تنگ دست ہے بیچارہ، ادا کرنے کی کوئی قدرت نہیں رکھتا، تو اس کو مہلت دے دیں۔ لیکن یہ نیکیوں والا کام نہ کریں، کسی کی آخرت میں نقصان چاہنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ اور یہ کریں، اگر پھر بھی وہ اس میں استطاعت ہے اور نہیں دے رہا، تو وہ ویسے ہی آپ کی چاہت کے بغیر ہی اللہ قیامت کے دن آپ کو نیکیاں دلا دے گا۔ آپ فی الحال اپنے پیسے نکلوانے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہر بار درود پڑھنا۔ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر دفعہ لازمی ہے یا صرف ایک بار لازمی ہے؟ عارج صاحب کراچی سے۔ جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اس کے بعد ہر بار پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کے جو آج کل ساشے نکال لیے ہیں، یہ نہیں ہے۔ ساشے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بھائی تمیز سے پورا درود پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بولنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگ منہ میں ہی گھما دیتے ہیں، تو یہ درود کے ساتھ بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے۔ اپنا ٹائم کیوں بچا رہے ہیں آپ؟ تو یا تو پڑھیں ہی نہیں درود، کوئی واجب نہیں ہے، اگر ایک دفعہ پڑھ لیا آپ نے، اور پڑھنا ہے تو پھر پراپر تلفظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لکھنے میں بھی ایسا ہی ہے، یا تو لکھیں ہی نہیں درود، لکھنا ہے تو پھر پورا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چھوٹا سا سواد ڈال دینا، یا جیسے بولنے میں کنجوسی ہوتی ہے لکھنے میں بھی کنجوسی ہوتی ہے۔
تو یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ ہمارے تو بعض محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی اس لیے کہہ رہے ہیں ہر بار ہمیں درود شریف لکھنا پڑتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لکھنا پڑے ہمیں، اس نیت سے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں سیرت پر کہ ہمیں بار بار ہمارے قلم سے درود لکھا جائے، تو اس لیے نہ لکھنے میں کنجوسی سے کام لینا چاہیے اور نہ زبان سے درود ادا کرنے میں۔ 2 خطبوں کے درمیان دعا مانگنا، امام 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھتا ہے اس وقت دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ عبد المعز کراچی سے۔ دعا مانگے مگر دل میں، زبان نہ ہلائے، کیونکہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام جمعے کے دن ممبر پہ آ جائے فلا صلاۃ ولا کلام، کوئی نماز نہیں اور کوئی کلام نہیں، بالکل خاموشی۔ ماسک پہن کر نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ کیا کورونا ماسک پہننے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ فائز صاحب کراچی سے۔ نہیں جی، نماز مکروہ نہیں ہوتی، بلکہ کرونا مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ کیا کورونا ویکسین میں خنزیر کی چربی شامل ہے؟ کیا کورونا ویکسین لگانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کورونا ویکسین میں خنزیر کی چربی ہے اس لیے اس کا لگانا جائز نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ فائز صاحب کراچی سے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں اس میں خنزیر کی چربی ہے، ان سے پوچھیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے اس کی؟ تو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو، کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے، ڈاکٹروں سے پوچھیں، ہم نے جتنے ڈاکٹروں سے پوچھا وہ کہہ رہے ہیں کوئی خنزیر کی چربی وربی نہیں ہے، اور نہ کورونا ویکسین لگانا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، بلکہ اجتماعی ٹاسک ہے، پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جڑ سے اس کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ ایک مریض بھی دنیا میں اگر کرونا کا رہ گیا تو اس کی وجہ سے پھر دوبارہ پوری دنیا میں یہ پھیل سکتا ہے، تو اس لیے جو بھی اجتماعی کام ہوتے ہیں اس میں بجائے 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کے ان کاموں میں مل جل کے اس آزمائش کے خلاف سب کو کام کرنا چاہیے، تو کورونا کے خلاف بھی سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، اور یہ اس میں ویکسین لگانا بھی داخل ہے۔ کیا خواتین کا ناک چھدوانا جائز ہے؟ اسلام میں ناک چھدوانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا یہ اللہ کی تخلیق بدلنے کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ نیز اگر کوئی اپنی آنکھ یا ہونٹ چھدوانا شروع کر دے جیسے کہ بعض مغربی ملکوں میں ہوتا ہے تو کیا وہ بھی جائز ہوگا؟ زینب کراچی سے۔ ناک اور کان چھدوانا جائز ہے، باقی ہونٹ اور یہ غلو ہے، یہ ناک کا تو حصہ بھی نرم ہوتا ہے اور یہ کان کا حصہ بھی نرم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی تغییر خلق اللہ نہیں ہوتی، لیکن ہونٹوں کو شروع کر دیا یا اور باڈی کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم گدوانے کو حرام قرار دیا ہے، یہ جو جسم میں جو ہے وہ سوراخ کر کے بھر دیتے ہیں اس کو، یہ بالکل حرام ہے، یہ بھی تغییر خلق اللہ میں داخل ہے۔ جسم پر ٹیٹو بنوانے کی شرعی حیثیت، ہاتھ میں ٹیٹو بنوانا کیسا ہے اور کیا اس سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ محمود انڈیا سے۔ بالکل حرام ہے، حدیث میں شدید ممانعت ہے اس کی، اور نماز بھی مکروہ ہے، ظاہر ہے ناجائز کام کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، لیکن اب جس نے بنوا لیا ہو اور اب وہ اس کا نشان ختم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر نماز پڑھے اور اللہ سے بس توبہ استغفار کرے، پھر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس نے توبہ کر لی۔ ہاتھ پر آئل لگا رہ جائے تو نماز کا حکم۔ میں میکینک ہوں تو میرے ہاتھ اور پیروں پر وضو کرنے کے بعد بھی آئل رہ جاتا ہے، کیا اس سے وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ جنید جمیل مہاراشٹر سے۔ دیکھیں آئل اگر لگا ہوا ہے اور پانی اس پہ ڈالتے ہیں تو پھسل جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی۔ البتہ گریس ٹائپ کی کوئی چیز اتنی موٹی لگی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر پانی جا ہی نہیں سکتا، تو وہ پھر اس سے وضو نہیں ہوگا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے